آپ لوگ فلیکس دیکھا کرتے ہیں، محفلوں کے اشتہارات دیکھتے ہیں، بینر دیکھتے ہیں، عنوانات ہر ایک اشتہار کے اوپر مختلف ہوا کرتا ہے۔ میری بات توجہ کے سماعت فرمائیے۔ کسی کے اوپر میلاد النبی، محفل میلاد، یہ سیرت میلاد مصطفیٰ، یہ عنوانات چلتے ہیں، اور اس کے برعکس دوسرے فلیکس بھی لگے ہوتے ہیں جن کے اوپر عنوان ہوتا ہے سیرت مصطفیٰ، سیرت ہادی عالم، سیرت ساقی کوثر، سیرت شافی معاشر۔ یہ عنوانات مختلف اشتہارات پہ آپ دیکھتے ہیں۔ سادہ ذہن رکھنے والا شخص وہ پریشان ہو جاتا ہے، ایک طرف تو میلاد النبی کے اشتہارات ہیں اور دوسری طرف سیرت کے اشتہارات ہیں۔ کوئی سیرت ہادی عالم لکھ رہا ہے، کوئی سیرت ساقی کوثر لکھ رہا ہے، کوئی سیرت سرور کونین لکھ رہا ہے، کوئی سیرت مصطفیٰ لکھ رہا ہے، کوئی سیرت النبی لکھ رہا ہے۔ یہ الگ الگ عنوانات ہمیں دکھائی دیتے ہیں۔ سادہ ذہن رکھنے والا بندہ پریشان ہو جاتا ہے، میں کس کو کہوں یہ عاشق رسول ہے، کس کو کہوں یہ نبی کا غلام ہے۔ سب سے پہلے بات کو سمجھئے کہ میلاد کہتے کسی ہیں، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کو، آپ کی پیدائش کو کہتے ہیں۔ ہر سال میلاد النبی کے اشتہارات لگتے ہیں، ہم لوگ بڑے شوق سے ان محفلوں کو دیکھتے ہیں۔ ہمارے سامنے ایک نسبت کو بیان کیا جاتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اس ماہ مبارک میں ہوئی، ولادت اس ماہ مبارک میں ہوئی، جبکہ ایک نسبت ہمارے سامنے منبر و محراب پہ بیٹھنے والا ہر خطیب، ہر عالم ایک نسبت کو بیان کرتا ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اس دنیا میں تشریف لائے اس ماہ مبارک میں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا چکے، دنیا میں تشریف لائے، عرب کے لوگ، آپ کے خاندان والے سارے کے سارے خوشیاں منا رہے تھے۔ ابو لہب نے بھی صوبیہ نامی لونڈی کو آزاد کر دیا، میرے نبی کی آمد پہ خوشی کا اظہار کیا۔ کسی گھر میں مہمان آئے ہو نا، مہمان جب آتے ہیں تو بچے بھی خوشی مناتے ہیں، خوشی کا اظہار بڑے بھی کرتے ہیں۔ خوشی کا اظہار بچوں کا انداز مختلف ہوتا ہے، بچے گلی بازاروں میں نکلتے ہیں، خوشی کا اظہار کرتے ہیں، کبھی اس چوک پہ بھاگ رہے ہیں، ناچ رہے ہیں، کود رہے ہیں، وہ بھی خوشی کا اظہار کر رہے ہیں۔ ان کی خوشی کس بات کی ہے؟ ہمارے گھر میں مہمان آئے ہیں، آج کھانا بن رہا ہے، چاول پک رہے ہیں، مٹھائی آ رہی ہے، مہمان آئے ہیں، اور بڑوں کو بھی خوشی ہے، بڑوں بھی خوشی، بڑے اپنی خوشی کا اظہار کیا کرتے ہیں؟ مہمان ہیں، اکیلے بیٹھے ہیں، ان کے ساتھ جائیے، ان کے ساتھ بیٹھیے، ان کے ساتھ باتیں کیجئے۔ مقصد دیکھیں مہمان کے آنے کا مقصد کیا ہے؟ بچے بھی خوشی منا رہے ہیں، خوشی بڑوں کو بھی ہے۔ سنجیدہ ذہن رکھنے والے وہ مہمانوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، ان کی آمد کا مقصد کو ڈھونڈتے ہیں۔ مہمان آیا تو کس مقصد کے لیے آیا ہے؟ دوستو، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، کس مقصد کے لیے آئے؟ صراط حق دکھانے کو حبیب کبریا آئے، رہے باطل مٹانے کو حبیب کبریا آئے۔ بھور میں ڈوبتی دیکھی جو کشتی نوع انسان کی، کنارے پر لگانے کو حبیب کبریا آئے۔ ستم کی حکمرانی تھی غریبوں پر، فقیروں پر، انہیں عزت دلانے کو حبیب کبریا آئے۔ ہنسی تر ہو گئی کونین کی ہستی نصیر اختر، ہنسی تر ہو گئی کونین کی ہستی نصیر اختر، جہاں سارا سجانے کو حبیب کبریا آئے۔ اس کائنات کو سجانے کے لیے ہمارے نبی اس دنیا میں تشریف لائے، محبوب دنیا میں آگئے۔ یہ ولادت میرے نبی کی ربیع الاول میں، میرے نبی دنیا میں آئے، ہر ایک نے دیکھا، بچپن بھی گزرا، کس ماحول معاشرے میں آئے، کس ماحول معاشرے میں لوگ شکایت کر رہے تھے کہ میرا بیٹا چند دن جواریوں کے ساتھ بیٹھا، جواری بن گیا، میرا بیٹا چند دن شرابیوں کے ساتھ بیٹھا، شرابی بن گیا، میرا بیٹا چند دن زانیوں کے ساتھ بیٹھا، زانی بن گیا۔ اسی ماحول معاشرے میں میرے نبی تشریف لائے۔ یہ کیسا ماحول ہے؟ لوگ شکایت کر رہے ہیں، لیکن اسی ماحول میں ہمارے نبی تشریف لائے۔ بچپن گزرا، جوانی گزری، 40 سال کی عمر میں نبی نبوت کا اعلان فرماتے ہیں۔ نبی ہوتا ہے،
ماں کے پیٹ میں ہو وہ تب بھی نبی ہے، بچپن میں ہو وہ تب بھی نبی ہے، ماں کی گود میں ہو وہ تب بھی نبی ہے، نبوت کا اظہار نہ بھی کرے وہ تب بھی نبی ہے، نبوت کا اعلان کر دے وہ تب نبی ہے۔ لیکن غور کرو، جب میرے نبی نے اپنی نبوت کا رسالت کا اعلان فرمایا، وہ پہلے دور میں میرے نبی کو صادق و امین کہنے والے، نبی کی آمد پہ خوشی کا اظہار کرنے والے، اب اس آنے والے مہمان نے اپنی مقصد کی بات کی ہے، میں دنیا میں آیا کس لیے ہوں، اور میری برادری کے لوگوں، میری قوم کے لوگوں، میرے خاندان کے لوگوں، اور ہاشمیوں قریشیوں، میں تم سے مخاطب ہوں، قولوا لا الہ الا اللہ، تم پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ لیکن وہ سب سے پہلا بلادی تھا جس نے پتھر اٹھایا، چہرے انور پہ مارا۔ یہ مہینہ کوئی اور نہیں تھا بلکہ ربیع الاول کا مہینہ تھا۔ جب میرے نبی رسالت کا اعلان کرتے ہیں، سب سے پہلے پتھر اٹھا کے چہرے انور پہ مارا جاتا ہے۔ یہ مہینہ کوئی اور نہیں تھا، یہ ربیع الاول کا مہینہ تھا۔ میں نے کیا بتایا؟ ولادت نبی کی ربیع الاول میں۔ اب دوسری بات، رسالت کا اعلان کیا تو ربیع الاول کا مہینہ تھا۔ میرے نبی نے نبوت کا اعلان فرمایا، اپنے بھی بیگانے بھی سارے کے سارے خون کے پیاسے بن گئے۔ میرے نبی نے اس 40 سال کی عمر میں نبوت کا اعلان فرمایا۔ اب جن لوگوں نے میرے نبی کے مقصد کو پہچانا، بلال کو جلتے کولوں پہ لایا گیا، وہ مقصد کو پہچان رہا تھا، سمیہ کے ٹکڑے کر دیے گئے، وہ مقصد کو پہچان رہی تھی، زنیرہ کی آنکھیں نکال دی گئی، مقصد کو پہچان رہی تھی۔ بلال کو جلتے کولوں پہ لایا گیا۔ سیرت کے اوپر عمل کرنے کی وجہ سے یہ دوسری نسبت ہے۔ علماء کرام ہم سے چھپائے بیٹھے ہیں۔ پہلی بات، ولادت نبی کی ربیع الاول میں، رسالت نبی کی ربیع الاول میں۔ میرے نبی 40 سال کی عمر کو پہنچ کے رسالت کا اعلان فرماتے ہیں۔ کفار ظلم و ستم جاتے ہیں، کوئی مجنون کہہ رہا ہے، کوئی ساحر کہہ رہا ہے، کوئی جادوگر کہہ رہا ہے، کوئی مزمم کہہ رہا ہے، راستے میں کانٹے بچھا رہا ہے، کوئی اجڑی ڈال رہا ہے۔ جب ظلم و ستم عروج پہ پہنچا، شاب ابی طالب میں قید کر دیے گئے، نبی کی بیٹیوں نے درختوں کے پتے چبا کے گزارا کیا۔ رب نے فرمایا، محبوب اب مکہ کو چھوڑیے نا، مدینہ چلا جائیے، مدینے جائیے، یہ کافر ظلم و ستم ڈھا رہے ہیں۔ اب میرے نبی بیت اللہ کو چھوڑ کے مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت فرما رہے تھے۔ یہ مہینہ کوئی اور بھی نہیں تھا بلکہ ربیع الاول کا مہینہ تھا۔ رسالت نبی کی ربیع الاول میں، ولادت نبی کی ربیع الاول میں، ہجرت نبی کی ربیع الاول میں۔ بیت اللہ کو چھوڑ رہے تھے، چند قدم آگے چلے، آنکھوں میں آنسو روا ہوئے۔ بیت اللہ کو مخاطب، بیت اللہ چھوڑنے کو دل نہیں چاہتا، لیکن تیرے رہنے والے لوگ مجھے رہنے نہیں دیتے۔ یہ مہینہ کوئی اور نہیں تھا بلکہ ربیع الاول کا مہینہ تھا۔ میرے نبی مدینہ میں پہنچے، 63 سال کی عمر میں اس جہان فانی سے پردہ فرمایا۔ یہ مہینہ کوئی اور نہیں تھا بلکہ ربیع الاول کا مہینہ تھا۔ سیدہ فاطمہ فرماتی ہیں، میرے ابا کی جدائی کا غم میرے اوپر اتنا تھا، اگر میرا غم پہاڑوں کے اوپر تقسیم کر دیا جاتا، پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ اگر میرا غم رات کے اوپر تقسیم کر دیا جاتا، رات بھی دن بن جاتا۔ اگر میرا غم دن کے اوپر ڈھا دیا جاتا، دن بھی رات بن جاتی۔ یہ مہینہ کوئی اور نہیں تھا بلکہ ربیع الاول کا مہینہ تھا۔ 4 نسبتیں ہیں، ولادت نبی کی ربیع الاول میں، رسالت نبی کی ربیع الاول میں، ہجرت نبی کی ربیع الاول میں، رحلت نبی کی ربیع الاول میں۔ 4 نسبتوں کو آپ اپنے سامنے رکھیے، 4 نسبتوں کو آپ اپنے سامنے رکھیے اور دیکھیے ہم ایک نسبت کا تذکرہ کر رہے ہیں، میلاد النبی کا، لیکن جب سیرت کی بات ہوتی ہے پھر ابو فقیہ کی طرح پسلیاں بھی توڑی جائیں گی، زنیرہ کی طرح آنکھیں نکالی جائیں گی۔ پھر ہوگا کیا؟ جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں، ستم ہو تو محبت میں کچھ مزہ ہی نہیں۔ آپ دیکھیے آقا دو جہاں بڑے خوش قسمت لوگ ہیں جن کا عنوان سیرت مصطفیٰ ہوتا ہے، سیرت سرور کونین ہوتا ہے، سیرت ساقی کوثر ہوتا ہے، سیرت شافی معاشر۔ اور ولادت زندگی کے ایک حصے کا نام ہے اور سیرت پورے کردار کا نام ہے۔ ہم کسی بچے کا رشتہ کریں نا، مولوی صاحب بیٹی جوان ہو گئی، رشتہ کرنا چاہتے ہیں، بتاؤ وہ فلاں شخص کیسا ہے، کیا بتاتے ہیں؟ مولوی صاحب بڑا خوش قسمت بندہ ہے،
وہ جمعے کے دن پیدا ہوا. میں نے کہا کوئی اور خوش قسمتی؟ وہ کہتے ہیں بھئی وہ محرم میں پیدا ہوا. میں نے کہا کوئی اور خوبی؟ وہ کہتا ہے جی وہ یہ شخص 10 محرم کو پیدا ہوا. میں نے کہا مولوی صاحب میں اس بچے کی میلاد کی بات نہیں کر رہا، میں کریکٹر کی بات کر رہا ہوں. اس کا کریکٹر کیسا ہے، اس کی زندگی کیسی ہے، اس کا اٹھنا بیٹھنا کیسا ہے، اس کے یار کیسی ہیں، اس کی سوسائٹی کیسی ہے، مجھے یہ بتاؤ اس کی سیرت کیسی ہے. تو میلاد کی بات کر رہے ہیں، اس کی پیدائش کی بات کر رہے ہیں، مجھے کریکٹر بتاؤ. مسلمانوں ذرا غور کرو، جب ہم اپنے نبی کی بات کریں ہم نے صرف پیدائش تک بس کر دی ہے، پوری زندگی کو دیکھو. نبی کا اٹھنا کیسا تھا، نبی کا بیٹھنا کیسا تھا، نبی کا سونا کیسا تھا، نبی کا جاگنا کیسا تھا، اور نبی کا کریکٹر کیسا تھا. اس پوری زندگی کے اوپر ہم سب عمل کریں گے، دنیا بھی سنورے گی، آخرت بھی سنورے گی. محبوب تو عالم سے الفت ہے بہت اچھی، دامن میں یہ مومن کے دولت ہے بہت اچھی، قرآن بہت اچھا، سنت ہے بہت اچھی، پھر اس میں چلے امت، یہ امت ہے بہت اچھی. مدنی کی غلامی کا ہے شرف مجھے حاصل، آقا کی غلامی کا ہے شرف مجھے حاصل. اللہ کی قسم میری قسمت ہے بہت اچھی، 100 جان کے بدلے میں بس ایک جھلک مل جائے سودا ہے بہت اچھا. قیمت ہے بہت اچھی، ہوتی ہے ہر انسان میں عادات کچھ اچھی بھی، لیکن مدنی کی ہے ایک عادت ہی بہت اچھی. پڑھتا ہوں میں نعت ان کی، لکھتا ہوں میں نعت ان کی، آتی ہے صدا دل سے، حسان سے یہ تیری نسبت ہے بہت اچھی.